آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا المسائل ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آپ بھی اپنے مسائل کمنٹ سیشن کے اندر پوسٹ کر کے آپ اپنے سوالات کے جوابات ویڈیو کی شکل میں اپنے نام کے ساتھ موصول کر سکتے ہیں۔ تو اس توسط سے ہمارے پاس ایک سوال پہنچا ہے، کیا شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ شرمگاہ کے حصے کو چھونے سے وضو ٹوٹنے یا نہ ٹوٹنے کے بارے میں احادیث پاک متضاد ہے۔ دونوں طرح کی حدیث پاک موجود ہیں۔ اس طرح کہ حدیث پاک کے اندر یہ بھی ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ایک حدیث پاک بہت ساری ایسی ہیں جس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو میں آپ کو فقہ حنفی کے مطابق جو مدلل اور دلیلیں ہیں فقہ حنفی کی، اس کے بارے میں آپ کو چند ایک دلائل پیش کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، حضرت قیس بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے ستر کو ہاتھ لگانے پر وضو کرنے کے متعلق سوال پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حال ہوا الا بدعۃ من جسدک، وہ بھی ایک تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو جب جسم کے ایک ٹکڑے کو یعنی ناک کو یا ہاتھ کو یا بازو کو یا ٹانگ کو کسی جگہ کو بھی ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو شرمگاہ کو چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کو حدیث کو روایت کیا ہے موطا امام مالک نے۔ اور دوسری حدیث پاک حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرمگاہ کو مس کرنے کے بارے میں نماز کے اندر پوچھا گیا کہ نماز کے اندر اگر کوئی شرمگاہ کو مس کر لے، چھو لے، تو اس کے لیے وضو کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں اپنے ستر کو چھونے اور ناک کو چھونے میں فرق نہیں سمجھتا، یعنی کہ اپنے شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیا بغیر کپڑے کے اور یا پھر ناک کو ہاتھ لگا لیا، دونوں صورتوں میں برابر ہی ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور یہ حدیث پاک بھی امام موطا امام مالک کے اندر موجود ہے۔ صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کا ہاتھ اس کی شرمگاہ کو لگے تو درمیان میں کوئی ستر و حجاب نہ ہو، یعنی ہاتھ براہ راست شرمگاہ کو مس کرے، تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے۔ تو یہ حدیث پاک میں وضو کرنے کے لیے بھی ہے، لیکن جو مستند اور صحیح دونوں حدیثیں ہیں، لیکن جو اس میں کچھ ائمہ نے وضو توڑنے والی احادیث کو لے لیا، اور جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو قابل عمل احادیث پاک ہیں جن پر عمل ہونا چاہیے، جس میں امت کے لیے آسانی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ذکر کو یا شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ شرمگاہ کو اگر کسی نے ہاتھ لگا لیا اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، جیسے کہ حضرت ابن عابدین علیہ رحمہ نے فتاوی شامی کے اندر فرمایا ہے کہ عضو تناسل کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن ایسا کرنے کے بعد ہاتھ دھونا مستحب ہے، ہاتھ دھو لینا چاہیے، مستحب ہے، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب فائنل جو ان دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام نے اس کا رزلٹ نکالا ہے اور جو مسئلہ بیان کیا یہ ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حدیث میں وضو کا حکم دیا تو وہ استحباب کے طور پر دیا گیا، یعنی کہ جس نے بھی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا بغیر کپڑے کے تو اس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، یا پھر لغوی طور پر یعنی لغوی وضو ہے، لغوی وضو کے یعنی ہاتھ دھو لے، تو اس میں بھی حقیقتاً اعضاء ثلاثہ کو دھونا اور سر کا مسح کرنا مراد نہیں ہے۔ اگر وہ مراد ہو تو استحبابی حکم ہے، مستحب ہے وضو کرنا، یا پھر لغوی حکم ہے کہ ہاتھ دھونا ہے۔ تو جو حضرت امام شامی علیہ رحمہ نے بیان فرمایا کہ کسی نے شرمگاہ کو چھوا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ دھو لو۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔